اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام بالکل جو عزاداری اور قدم امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بالکل قریب ہے، اس کے سلسلے میں مجھ سے کہا گیا کہ میں کچھ عرض کروں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے کہ امید ہے کہ اس سال بہت ہی شاندار طریقے سے محرم منایا جائے گا، کیونکہ 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے وہ محرم نہیں منایا جا سکا، جیسا منایا جانا چاہیے تھا ویسا نہیں منایا جا سکا۔ لہٰذا انشاءاللہ اس سال پوری امید یہی ہے کہ زبردست طریقے سے یہ محرم منایا جائے گا۔ اس پہ کچھ گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تبرک جس وقت بٹتا ہے تو اس پہ یہ احتیاط کی جائے کہ وہ زمین پر نہیں گرنے پائے، اور تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، بہت ہی قاعدے سے اور بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ تبرک لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجلسوں میں جو خواتین آئیں، جو بچیاں آئیں، وہ پردے کا پورا لحاظ رکھیں اور باپردہ، کیونکہ کہیں بھی وہ جائیں گی تو احساس نہیں ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن اگر مجلس میں کوئی خاتون آ رہی ہے تو وہ تو خود بخود ظاہر ہے کہ شیعہ خاتون ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی بے پردہ ہے اور نامناسب لباس پہنے ہے تو اس سے پوری قوم کی، بلکہ جس سے وابستہ ہیں ان کی بھی بدنامی ہوگی۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ مجلسوں میں پورے حجاب کے ساتھ خواتین ہماری آئیں۔ اسی طرح سے جو شب عاشور جو زیارتوں کے لیے ہمارے بچے جوان جاتے ہیں تو ان کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تیز وہ موٹر سائیکلیں وغیرہ چلائی انہوں نے، پھر اس کی وجہ سے حادثات ہو گئے۔ لہذا گزارش ہے کہ وہ بہت اطمینان و سکون سے زیارت کریں اور بہت زیادہ رفتار نہ رکھیں، بلکہ اگر ہیلمٹ پہنے رہیں تو بہتر ہے، تاکہ ان کی جان بہت قیمتی ہے، ہمارے ایک ایک بچے کی جان بہت قیمتی ہے۔ لہذا اس کا دھیان رکھیں اور اس طرح سے موٹر سائیکلیں وہ چلائیں یا اور سواریاں جو بھی ہیں اس طرح سے چلائیں کہ وہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لاپرواہی سے ان کے جو گھر کے اوپر آفت آئے گی، جو ماں باپ کو جو صدمہ ہوگا اس کو وہ ناقابل تلافی ہوگا۔ دوسری سب سے اہم اپیل یہ ہے کہ جو عاشور کا جلوس ہے اس میں رات میں لوگ تھک جاتے ہیں، یقیناً تھک جاتے ہیں۔ لہذا انجمنیں جو ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں اس جلوس میں شریک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جس جلوس کو سب سے زیادہ شاندار ہونا چاہیے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا جلوس جو ہوتا ہے وہ عاشور کا ہوتا ہے، یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں سب سے چھوٹا جلوس عاشور کا ہوتا ہے۔ سب سے کم انجمنیں اس میں شریک ہو پاتی، مشکل سے شاید 15 یا 16 انجمنیں آتی ہیں وہ اس میں شریک ہوتی ہیں، جبکہ چہلوں پہ 100 سے اوپر انجمنیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے 8 ربیع الاول جو پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی 100 سے اوپر انجمنیں ہوتی ہیں، لیکن عاشور کے جلوس میں بہت ہی کم تعداد میں انجمنیں ہوتی ہیں۔ یقیناً لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس دن کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو اتنی قربانی دینا ہوگی، جو خاص طور سے انجمنوں کو، کہ وہ یہی داستان کے امباڑے ہی سے شریک ہو۔ اگر تال کٹورے میں انہوں نے علم اٹھا دیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، یا اگر قریب کی کربلا سے اٹھا کے علم چلے گئے تو جلوس کی شان گھٹ جاتی ہے۔ ان کو تو بہرحال ان کا تو جلوس اٹھ گیا، لیکن جلوس کی شان ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا گزارش ہماری یہی ہے کہ انجمنیں زیادہ تعداد میں دانش صاحب کے امام باڑے سے اس جلوس میں شریک ہو، اور اس کے علاوہ اور جو جیسے تعزیت دفت ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں کوشش یہ ہو کہ وہ اس کو بہت بڑے مجمع کے ساتھ نہ لے جایا جائے، بلکہ جیسے کہ دفت ہوتے ہیں گھر کے تعزیت اسی حساب سے دفت کیا جائے، تاکہ کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ کوئی دقت پیدا ہو جائے لا اینڈ آرڈر کی۔ لہذا تعزیت انشاءاللہ دفت ہوں گے عاشور کے دن، لیکن مختصر صرف گھر والوں کے ساتھ ہی وہ لے جائے تعزیت، جا کر وہاں پر دفن کرائیں۔ بہرحال یہی چند گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں، بس دعا یہی ہے کہ امن و سکون کے ساتھ اور پورے شان و شوکت کے ساتھ یہ محرم کی سال انشاءاللہ منایا جائے، اور پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں ہر جگہ امن رہے، سکون رہے، کسی عزادار کو ہلکی سی بھی خراج بھی نہ ہے، اور جو عزاداری کے دشمن ہے
جس طرح سے ہر سال ناکام رہتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی ہو، اللہ نے چاہا ہمارا چاہتا ہوں ناکام نامراد رہیں گے، عزاداری گھٹے گی نہیں بلکہ ہر سال انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔